رہی ہے. لوگ زیادہ تر آج کل مال و دولت کے پیچھے لگ گئے ہیں. آج زیادہ تر لوگ دنیا کو سنوارنے کے پیچھے لگے ہیں اور آپ کے بعد میں آنے والی زندگی کو بالکل پسے پشت ڈال دیتے ہیں. اور حاضرین آج ہماری یہ مینٹلٹی بن رہی ہے. اگر میں بچہ کو 300 یا 400 یا 500 روپے ماہانہ دے کر پڑھاؤں, اس پیسے کو ایک سال میں ہمارے لیے 5500 یا 5500 یا 6000 روپے کی بچت ہوتی ہے. اگر میرے پاس 3 بچے ہیں تو میں گویا کر 17000 یا 18000 کی ہماری بچت ہو رہی ہے. اس پیسے کو لے کر ہم کیوں نہ ایک کٹا زمین خرید لیں, ایک مرلہ زمین کیوں نہ خرید لیں, ایک ڈسمل زمین کیوں نہ خرید لیں. محترم بزرگوں دوستوں, آپ اگر اس لیے سوچ رکھتے ہیں, اگر یہ آپ کی مانسکتا ہے, اگر آپ کی مینٹلٹی یہ بن چکی ہے, تو آپ کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں, قرآن کے دستور کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف آپ کی سوچ ہے. یہ سوچ آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہی ہے. آپ کے اولاد آپ کو قیامت تک کے لیے بخشے گی نہیں. آپ پر ضروری ہے کہ آپ خود علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو علم سکھائیں. قیامت کے دن آپ کے گریبان پکڑ لینے والا ہے اور کہہ دینے والا ہے آپ نے پیسے جما لے, بینک بیلنس کر لے, زمین خریدے اور طرح طرح کے جمانے اور کمانے کی کوشش کیے تھے, لیکن آپ نے ہمیں نہیں پڑھایا. بس حاضرین آپ کو پتہ یہ بھی ہونا چاہیے علم کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی آپ فرما دیجیے, کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ٹھنڈی اور گرمی برابر ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی. کیا چھایا اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں, یہی ہے فضیلت. آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے, سب سے پہلے وہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ترکیز کی, اس بات کی تاکید کی کہ آپ علم سیکھیں. لیکن آج ہم پیسے بچانے کے چکر میں, کمانے کے چکر میں, ایک مرلہ ایک جس میں زمین کے چکر میں اپنے بال بچوں کی پورے بھوشیہ کو برباد کر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں, ایک وقت کا کھانا اگر نہ ملے تو آپ روئیں گے, لیکن اگر آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو آپ کی اولاد پوری زندگی بھر روئے گی. آپ کو دنیا میں بھی سکھ نہیں دے گی اور آخرت میں بھی سکھ نہیں دے گی. آخرت میں اس بچے کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا, اگر کوئی شخص علم سکھاتا ہے تو دنیا میں آپ کو کتنے فوائد ہیں. اور وہ انسان یہ دوڑ لو کہاں. تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی انتقال کر جاتا ہے, انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اسٹاپ کر دیا جاتا ہے, تالا لگا دیا جاتا ہے, اس کو نیکی نہیں ملتی. لیکن 3 چیزوں کی نیکی اسے ملتی رہتی ہے باوجود اس کے کہ وہ مر جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جارية او علم ينتفع به او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. انہوں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں جس کو بند نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی نیکی اسے ملتی رہتی ہے. ایک نمبر صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو, کوئی ایسی چیز یہ یہاں جا کے جاری کر کے جائے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نیکیاں ملتی رہے. اور دوسری چیز اول انسان اول انسان ہی یدعو له, آخر میں دوسرے میں ہے اور علم ينتفع به, کوئی ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے نفع اٹھایا جائے, امت کو فائدہ ہو, عام لوگ اس سے نفع اٹھائے. اس کی کئی طرح کی تشریح کی گئی ہے. معزز حاضرین, کہا گیا ہے اس علم سے مراد یا تو وہ علم ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچوں کو پڑھایا اور وہ بھی وہ بیٹے اور اس کے بیٹے اور بچے اولاد ان کو دنیا کو پڑھاتی رہے گی, اس کی نیکی تو اس کو ملتی رہے گی. یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اولاد نہیں ہے, بچے نہیں ہے, بیٹے نہیں ہے, بیٹے نہیں ہے, ناتے کوئی نہیں ہے, کسی کو پڑھا نہیں سکا, دنیا والے کسی کو پڑھا کر کے وہ ایک انسان بنایا, عالم بنایا, ماسٹر بنایا, ڈاکٹر بنایا, پروفیسر بنایا, وکیل بنایا, تو یہ اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. اس کی ایک تشریح بھی کی گئی ہے. اگر ایسا بھی نہیں تو کوئی شخص جو پڑھ رہا ہے, کوئی غریب ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی دریدر ہے, کوئی بالکل فقر فاقہ سے جی رہا ہے لیکن پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے یا کسی بچے کو پڑھانے کا ارادہ تو رکھتا ہے مگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے, ایسے لوگوں کو, ایسے بچوں کو وہ ڈھونڈ کر اس کے اخراجات دیتے ہیں, اس کو کتابیں خرید کر دیتے ہیں, اس کو لباس پر دیتے ہیں, اس کو جس طرح کا بھی خرچہ ہو تو وہ پڑھاتا ہے, ایسا علم بھی اس کو ملے گا. محترم حاضرین, یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی زمین خرید لے
بلکہ کہا گیا اور علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے، امت مسلمہ کو فائدہ ہو، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن اس کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، ایسا علم کا فائدہ اس کو ہوگا۔ آخری بات اس حدیث میں کہا پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او ولد صالح يدعو له، کہا یا تو پھر اولاد کو نیک بنا کر چھوڑ گیا ہو جو اس کے لیے دعا کرتا ہو۔ میرے بھائی آپ سے سوال ہے، کیا بچہ کو آپ علم اور تعلیم دیے بغیر نیک بنا سکتے ہیں؟ کیا جب تک اس کے اندر سمجھدار علم نہیں آئے، دین کی سمجھ بوجھ نہیں آئے، وہ کیسے نیک بن سکتا ہے؟ جس کو شریعت اسلامیہ کا احکام نہیں معلوم، وہ کیسے نیکار بن سکتا ہے؟ معلوم یہ ہو میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، علم کی بڑی اہمیت ہے، علم کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ بچوں کو پڑھائیں، لڑکے لڑکیوں کو پڑھائیں، سماج کو آپ آگے بڑھائیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اپنے لیے بھلا کرتے ہیں، بچوں کے لیے بھی بھلا کرتے ہیں، سماج کے لیے بھی بھلا کرتے ہیں، دیش کے لیے بھی بھلا کرتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے آپ بھلا کرتے ہیں۔ اور حاضرین، قرآن مجید نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہا کہ امت مسلمہ کو اس مقصد سے نکالا گیا یا نکالی گئی یا پیدا کی گئی کہ لوگوں پہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے۔ اور حاضرین، ذرا سوچنے کی بات ہے، آج ہم اور آپ صرف اپنے دنیوی مفاد کو دیکھتے ہیں، اس سے ہم کو کیا فائدہ؟ انہوں نے مدرسہ کھولا، کیا فائدہ؟ انہوں نے بچوں کو پڑھایا، میرا کیا فائدہ؟ گاؤں کا کیا فائدہ؟ دیش کا کیا فائدہ؟ امت کا کیا فائدہ؟ قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، آپ کو اس لیے نکالا گیا کہ آپ ایک دوسرے کا خیرخواہ بن جائے، آپ ایک دوسرے کا مساعد بن جائے، ایک دوسرے کا معاون بن جائے، ایک دوسرے کا سہارا بن جائے۔ آپ ایک دوسرے کو کمر سے بھائی میں حکم کر سکتے ہیں، برائی سے روک سکتے ہیں، آپ اللہ پر ایمان تو رکھ ہی سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ